وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 5واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ بتوں اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر آپ اس کا کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کے پاس اللہ کی بادشاہی کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تب تو وہ لوگوں کو تل برابر پھوٹی کوڑی تک نہیں دیں گے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما۔ کیا وہ اس لیے لوگوں سے حسد رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی تھی اور انہیں بہت بڑی بادشاہت بھی بخشی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو ان پر ایمان لائے اور بعض ایسے ہیں جو ایمان لانے سے رکے رہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں جل جائے گی، ہم ان کی جگہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاک باز بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کے حوالے کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، یقیناً اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تم کسی معاملے میں باہم جھگڑ پڑو، یعنی اختلاف کرو، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اور اگر تم واقعی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 5ویں پارے میں 5واں رکوع ہے، 9 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 تک۔ آیت نمبر 51 پر غور کیجئے، یہودیوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ لوگ بت پر، کہانت پر، جادوگری پر ایمان رکھتے، پھر اسی طرح جھوٹے معبودوں پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے، شیطان کی وہ لوگ پیروی کرتے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو بتوں کی پوجا کی طرف لگا دیتا ہے، غیر اللہ کی پوجا کی طرف لگا دیتا ہے، غیر اللہ کو پوجنے پر لوگوں کو بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، تو حقیقی معنوں میں لوگ شیطان ہی کی عبادت کر رہے ہیں، اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں ایک اور چیز ہے، اس کی برائی کا تذکرہ ہو رہا کہ وہ لوگ حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں۔ تو یہودی لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں، کرسچن لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے لوگ مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ قرآن کریم میں کہا گیا اسی آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں آل ابراہیم کو دی تھی، تو جلنے کی بات کیا ہے؟ اگر اسماعیل کے خاندان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حرج کی بات کیا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ اسحاق کے خاندان سے نہیں ہے، تو اس لیے حرج کی بات نہیں، جلنا نہیں چاہیے۔ اگر ہم کسی سے جلیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی، پھر پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو حسد اور جلن
گویا کہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آج دیکھ لیجئے حسد عام ہے، ایک سیٹ صاحب دوسرے سیٹ صاحب سے جلتے ہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی سے جلتے ہیں، ایک قاری صاحب دوسرے قاری صاحب سے جلتے ہیں، ایک عورت دوسرے عورت سے جلتی ہے۔ جی نہیں بھائی، اللہ نے ان کو دیا، آپ کو بھی اللہ دیں گے، اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے۔ تو اس لیے حسد اور جلن دوسرے لوگوں کی مشابہت، اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 56 اور 57 پر غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ان کے چمڑے جل جائیں گے تو ہم اس پر نیا چمڑا چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو عذاب کا احساس ہو۔ اصل میں تکلیف جو ہوتی ہے وہ چمڑے کے اندر ہوتی ہے، پین ریسپٹر یہی ہے، اندر جو ہے وہ گوشت کے اندر تکلیف نہیں ہے۔ اگر آدمی جل جائے اور اگر اس کو سوئی چبھوئی جائے اور اس کو درد محسوس ہو تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر جان باقی ہے، لیکن اگر سوئی چبھونے کے بعد درد نہ لگے تو سمجھ جائیے کہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ اسی لیے اگر سوری ہم اور آپ بولتے ہیں تو گویا کہ معافی، لیکن ڈاکٹر صاحب بولتے ہیں سوری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دنیا سے جانا ہے، دنیا سے جانے والا یہ سوری بول دیا کہ بھائی بچے گا نہیں۔ یہی ایک آیت ہے کہ کچھ لوگوں نے اس پر تحقیق کی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو میرے بھائیو، ایک اللہ کی طرف آنے کے لیے کافی ہے، قرآن کریم پورا معجزہ ہے، ایک ایک چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امانتیں واپس کر دو۔ اگر امانت ہمارے پاس ہے کسی کی رکھی ہوئی تو واپس کرنا، خیانت نہیں کرنا، اور خیانت کرنا، خرد برد کرنا یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ پھر اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، آیت نمبر 58 میں، کہ جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چہرہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، مال دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا، خاندان دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا۔ اور آج کل فیصلے کیا ہو رہے ہیں؟ بہت دیر سے ہو رہے ہیں، فیصلے مل ہی نہیں رہے۔ تو انصاف لیٹ سے ملنا بھی گویا کہ انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی ناانصافی ہے۔ تو کبھی بھی زیادتی دیکھ کے نہیں کرنا کہ بھئی جس طرف لوگ زیادہ ہیں اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ جی نہیں، جو حق ہے چاہے حق کے ماننے والا ایک ہی کیوں نہ ہو، فیصلہ ہمیشہ حق کے لیے فیصلہ کرنا، چہرہ دیکھ کر نہیں کرنا ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بات مانو، لیکن جب جھگڑا ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹو۔ تیسرا نمبر یہاں غائب ہے، یعنی ہمارے جو ذمہ دار ہیں ان کی صرف بات ماننے میں رہیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ہمیں اس لیے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے قرآن میں، ہمیں پوچھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حدیث میں، تو جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہی بہترین راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔